بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس پروردگار کے لیے ہے جو روز جزا کا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، ہماری دعاؤں کا سننے والا ہے اور اس میں استجابت عطا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو رسول اور آل رسول پر، علی اور آل بطول پر، درود و سلام ہو اہل بیت اطہار پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعاً زینب میڈیا کے لیے یہ شرف ہے کہ کریم اہل بیت اور جوار معصومہ سلام اللہ علیہا میں علوم آل محمد نشر کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں سید ساجد حسین رضوی، حاضر ہوا ہوں ایک بار پھر سے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے امام رضا علیہ السلام کی شہادت ابا سلط کی زبانی۔ اس موضوع سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے یا نورانی بیان کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حوضہ علمیہ قم کے مشہور و معروف خطیب، مشہور و معروف عالم دین، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا شیخ حسن رضا کریمی صاحب۔ آئیے اسی موضوع پر روشنی ڈالیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی مصروفیت کے باوجود تشریف لے آئے۔ ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ خدا بند عالم آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ قبلہ، جیسا کہ ہمارا موضوع ہے امام رضا علیہ السلام کی شہادت ابا سلط کی زبانی، اس سے متعلق ہمارے پاس سوالات ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ بیان فرما دیں کہ خود امام نے اپنی شہادت کے سلسلے میں کیا بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور یہ ایک سعادت ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے زینب میڈیا کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، اس میں واقعی پروردگار سب کو سب کی توفیقات میں اضافہ فرمایا۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ خود امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، امام نے فرمایا ہے کہ خود آپ اگر پوری امام کی زندگی کا جائزہ لیں تو اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ خود ایک تو مدینے کی زندگی اور پھر آپ کی مکے کی زندگی، خراسان کی زندگی، یا یوں کہہ لیجیے کہ ولایت ہدی کے پہلے کی زندگی اور ولایت ہدی کی زندگی، ان دو حصوں میں تقسیم کریں۔ اس دونوں زندگی میں اختلاف بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ زندگی متفاوت ہے، لیکن ان دونوں زندگی میں جو اشتراک پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ حاکم کی نگرانی میں، یعنی آپ جو زندگی بسر کرتے تھے ہمیشہ حاکم نگران رہتا تھا، ہمیشہ زیر نظر رہتے تھے آپ حاکم کے۔ یہ کیوں ایسا تھا؟ چونکہ ہمیشہ حاکم کو ڈر تھا اس بات کا کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کی وجہ سے ہماری حکومت متصدر ہو جائے، ہماری حکومت تبدیل نہ جائے، ایک چیز۔ اور آپ یہ دیکھیں نا، خود ہارون نے بھی کہا تھا کہ امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوئی جو بھی امامت کا ادعا کرے گا اس کی گردن اڑا دوں گا، ہارون نے کہا تھا۔ اور جب امام کی شہادت کے بعد جو ہے خود امام رضا علیہ السلام نے جب اپنی امامت کو کا ظاہر فرمایا، اپنی امامت کا اظہار کیا، تو اصحاب میں بہت نگرانی پریشانی ہو گئی تھی، سب پریشان ہو گئے تھے اب کیا ہوگا۔ تو امام نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ اپنے تمام تر کوششوں کے باوجود بھی وہ مجھ پر قابو نہیں پا سکتا ہے۔ ہارون دنیا سے جاتا ہے، مامون کا زمانہ آتا ہے، اس کی نیرنگی عجیب ہے، اظہار محبت کرتا ہے امام سے۔ وہ کیوں اظہار محبت کرتا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ جو حکومت کے مخالف عنصر تھے، جیسے ایرانی ہیں یا عالمی ہیں، ان کا کنٹرول، ان کو راضی رکھنے کے لیے منافقت تھی۔ اور اس کے بعد میں کیا کہا، امام کو مدینے سے خراسان بلاتا ہے، اور جب خراسان بلاتا ہے تو ولی عہدی کا اصرار کرتا ہے کہ آپ ولی عہد ہو جائیں۔ اس وقت امام نے فرما دیا تھا، اپنی پیشن گوئی کر دی تھی کہ مجھے کس طرح قتل کیا جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ انی اخرج من الدنیا قبل کا مسموما مظلوما۔ یہ امام نے جو کہا ہے کہ انی اخرج قبل کا من الدنیا، کہہ رہے ولایت ہدی سے فائدہ کیا ہے؟ میں تجھ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے زہر دیا جائے گا، امام کو معلوم ہو مجھے زہر دیا جائے گا، اور میں مظلومیت کے عالم میں دنیا سے جاؤں گا۔ خود امام نے ارشاد فرمایا کہ مظلوما مسموما،
کہ زہر بھی دیا جائے گا اور مظلومیت کی سازش دنیا سے میں جاؤں گا. تو خود امام نے ارشاد فرمایا اور امام نے اس کو واضح بھی کیا خود مدینہ سے جب آ رہے تھے خراسان کی طرف, سارے کنبے والوں کو جمع کر کے کہا کہ مجھ پر گریا کرو, مجھ پر رو. یعنی یہ خود اظہار کر رہے ہیں امام فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد میں مدینہ واپس نہیں آؤں گا. خود نص ہے امام کی. سب کو گریا تو سب گریا کر رہے ہیں. پھر یہ جو ولایت عہدی کے وقت امام نے کہا یہ امام کا جملہ کافی ہے بیان کرنے کے لیے کہ کیسے شہید کیا جائے گا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور پھر اس کے بعد میں جب اس نے دیکھا کہ ہر موڑ پر جو ہے وہ ہارون جو ہے اپنی سیاست میں, مامون اپنی سیاست میں ناکام ہو رہا ہے اور امام اپنی حکمت عملی کے ذریعہ اس کی سیاست کو ناکام کرتے جا رہے ہیں, تب اس نے پھر قتل کا امام کا ارادہ کیا. اب جب قتل کا ارادہ کیا اس نے, تو پھر جو ہے اب ابا سلط کے سلسلے سے جو روایت ہے وہ جو ہے, اگر آپ ابا سلط کے سلسلے میں جو روایت ہے اسے بیان فرما دیں تو ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہوں گے. دیکھیے ابا سلط کے سلسلے سے جو روایت ہے کہ خود جو گوشے میں اس میں جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ تو امام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ابا سلط جاؤ ہارون کے قبر کے ایک روایت میں چاروں اطراف کی مٹی لے کے آؤ. جب آپ مٹی لے کے گئے تو امام نے سونگا, پائنٹے کی مٹی کی سونگا تو کہا جہاں میری قبر کھودی جائے گی مگر قبر میری یہاں نہیں. لاکھ کوشش کی لوگوں نے وہاں کھودنے کی, قبر تیار. پہلو میں ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ سرحانے جب قبر کھودی جائے گی, امام نے کہہ دیا تھا سے قبر کھودی جائے گی تو پانی ظاہر ہوگا اور پانی میں کچھ مچھلیاں ظاہر ہوں گی, چھوٹی چھوٹی مچھلیاں. اس کے بعد بڑی مچھلیاں آئیں گی, بڑی مچھلیاں جو ہیں وہ چھوٹی مچھلی کو نگل جائیں گی. امام نے ابا سلط سے کہہ دیا تھا کہ تم یہ دعا امام نے تعلیم فرمائی, ایک دعا کہا اس دعا کو پڑھنا تو پانی بیٹھ جائے گا اور پھر مجھے وہاں دفن کر دیا جائے گا. یہ پہلے امام نے بیان کر دیا تھا. دوسرے ابا سلط کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مجھے بلایا. بلانے کے بعد مجھ سے کہتے ہیں کہ ابا سلط کل مجھے ہارون مامون جو ہے اپنے پاس بلائے گا اور میں وہاں جاؤں گا, لیکن جب واپس آؤں گا تو تم دو چیز کا خیال رکھنا. ایک تو یہ دیکھنا کہ میرا سر, میں برہنہ سر ہوں یا نہیں. اگر میں برہنہ سر ہوں گا تو مجھ سے گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں, لیکن اگر میرا سر ڈھکا ہوگا تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا. یہ امام نے پہلی ابا سلط سے بتایا. دوسرا دن صبح ہوتی ہے, امام نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں, نماز خانے میں انتظار کر رہے ہیں, گویا امام کسی کا انتظار کر رہے تھے. لباس پہنے ہوئے تھے, باہر جانے والا لباس. اس کے بعد دیکھتے تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ غلام مامون کا وہ دروازہ کھل کے آ جاتا ہے اور امام سے عرض کرتا ہے کہ آپ کو امیر المومنین نے بلایا ہے اور فوراً چلنا ہے آپ. امام نے آبا اوڑھی اور نکل گئے. اب اصل کہتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے گیا. امام جو ہے مامون کے گھر گئے. اب اصل کہنے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے سامنے کچھ میوے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہے. خدا کی رحمت. امام جب گئے ہیں تو وہ احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے, امام کی عزت کرتا ہے, تکریم کرتا ہے اور امام کو اپنے پہلو میں بٹھاتا ہے. حتیٰ پیشانی کا بوسہ دیتا ہے, بغل کرتا ہے, گلے ملتا ہے, بغل میں بیٹھایا. اور امام سے اس نے کہا کہ یہ انگور بہت بہترین ہے, سب سے اچھا انگور میں نے دیکھا ہے. امام نے کہا کہ بہت سارے انگور اس سے بہتر ہے. اس نے اصرار کیا کہ آپ اس کو کھائیے, نوش کریے. امام نے منع کیا. پھر اصرار کیا, امام نے منع کیا. اس نے کہا کہ حتماً اس کو آپ کو کھانا ہے, میں خلوص سے آپ کو پیش کر رہا ہوں اور آپ گویا مجھے اتہام لگا رہے ہیں, گویا میں متہم ہو رہا ہوں, آپ کو کھانا پڑے گا اس کو. جب امام نے دیکھا کہ مجبوری ہے تو امام نے 2-3 دانا اس نے لیا اور جیسے ہی منہ میں لیا ہے امام نے, تھوڑی دیر کے بعد امام کی حالت غیر ہونے لگی. آپ نے انگور پھینک دیا. انگور پھینکنے کے بعد امام اٹھ کر چلنے لگے. جب امام اٹھ کر چلنے لگے ہیں تو ایک مرتبہ مامون کہتا ہے کہ فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو امام نے ایک جملہ کہا تھا, الا حیث وجہتنی, میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم مجھے بھیج رہے. امام اٹھتے ہیں اور اپنی ابا کو سر پر ڈال دیتے ہیں. باہر نکلے, ابا سلط نے دیکھا کہ امام کی ابا, امام کا سر ڈھکا ہوا ہے, کچھ نہیں بولے. امام کے حکم کے مطابق آئے, امام گھر کے اندر جاتے ہیں, ابا سلط پیچھے پیچھے جاتے ہیں. امام نے کہا ابا سلط دروازہ بند کر دو. ابا سلط نے دروازہ بند کر لیا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں.
اب اصل کہتے ہیں کہ میں صحن خانہ میں بیٹھا ہوا تھا، مغموم، پریشان تھا، حیران تھا کہ کیا کیا جائے، کیسے کیا ہو۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک جوان میرے سامنے کھڑا ہوا۔ میں نے کہا تم کیسے آ گئے، دروازہ تو بند ہے۔ جوان کہتا ہے کہ جو خدا مجھے مدینے سے یہاں لا سکتا ہے وہ بند دروازے سے گھر کے اندر بھی لا سکتا ہے۔ امام تشریف لائے۔ اس کے بعد میں اب اصل نے ایک اور سوال کیا کہ آقا یہ بتا دیجیے کہ یہ آپ جو ہے وہ کون ہیں، آپ یہ تو بتا دیجیے کہ آپ ہیں کون۔ تو اس نے یہ کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں۔ تو امام نے ایک جملہ کہا، انا حجت اللہ علیک یا ابا سلط، اے ابا سلط میں حجت الہی ہوں، اللہ کی حجت ہوں، میں اللہ کی حجت ہوں۔ اور پھر اتنا کہنا تھا کہ اس کے بعد امام جواد علیہ السلام حجرے میں جانے لگے امام رضا علیہ السلام کے، اور ابا سلط اس کا تم بھی۔ امام حجرے میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے امام حجرے میں داخل ہوتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی حالت غیر ہے، لیکن اس کے باوجود کھڑے ہو جاتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں، باہیں ڈال دیتے ہیں اور چمٹا لیتے ہیں، اور اس کے بعد بوسہ لینے لگتے ہیں۔ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ ابا سلط کہتے ہیں دونوں بیٹھ گئے اور دونوں میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے، گویا امام جو ہے وہ امامت کو جو ہے ان کے حوالے کر رہے ہیں، اور کچھ راز و نیاز کی گفتگو ہونے لگی، اور امام کی حالت بالکل غیر ہے۔ امام کا کے زانوں پر جو ہے امام کا سر ہے، امام رضا علیہ السلام کا سر ہے بیٹے کے زانوں پر، اور بالکل چہرہ متغیر ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے کیا دیکھا، بسل کہہ رہے میں نے دیکھا کہ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ میں نے کیا دیکھا کہ امام کی روح پرواز کر گئی ہے۔ میں کہوں گا واقعی خوش نصیب ہے امام کی، امام گھر میں تھے اور جوان بیٹا موجود تھا اور زانوں پہ سر تھا اور اس دنیا سے گئے ہیں۔ اس کے بعد امام آتے ہیں، امام جواد علیہ السلام کہتے ہیں پسند خزانے میں چلے جاؤ، وہاں پر پانی اور تخت رکھا ہوا ہے۔ یہ حیران پریشان ہے کہ خزانے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں آقا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ امام نے کہا جو کہہ رہا ہوں اس بات پر کرو۔ اب اصل کہتے ہیں میں خزانے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پانی بھی رکھا ہوا ہے اور تخت بھی رکھا ہوا ہے، دونوں میں نے لے کے آیا اور امام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اور پھر میں تیاری کرنے لگا کہ امام کے ساتھ جو ہے امام کو میں غسل دوں۔ تو امام جواد علیہ السلام نے کہا اصل تو تم کنارے ہٹ جاؤ، غسل میں ہماری کوئی اور مدد کرے گا۔ آپ نے غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد امام نے فرمایا اصل جاؤ خزانے میں اور وہاں سے کفن اور ہنوت لے کے آؤ۔ اصل سوچنے لگے کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن امام کا حکم تھا۔ کہتے ہیں خزانے میں اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک گلدستہ ہے، گلدستے میں کفن رکھا ہوا ہے، ہنوت رکھا ہوا ہے۔ گلدستہ لے کے آیا، میں نے امام کی خدمت میں حاضر کیا۔ امام نے ہنوت دیا، ہنوت دینے کے بعد کفن پہنایا۔ کفن پہنانے کے بعد امام نے خود نماز پڑھی۔ امام نے جب نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر ایک مرتبہ کہا ابا سلط تابوت لے کر۔ اب اصل کہنے لگی کہ آپ کا تابوت تو نجار کے پاس مجھے جانا پڑے گا، گھر میں تابوت نہیں۔ امام نے کہا خزانے میں جاؤ، تابوت رکھا ہوا۔ اب اصل جاتے ہیں خزانے میں، تابوت لے کر آتے ہیں۔ امام جنازے کو تابوت کے اندر رکھتے تھے۔ اب اصل کہتے ہیں امام نے جنازے کو جیسی تابوت میں رکھا ہے، اس کے بعد کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد مامور اپنے تمام دستے کے ساتھ جو ہے وہ گھر میں آئے اور روتا پیٹتا ہوا کہ کیا ہو گیا فرزند رسول کو، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ مکاری کر رہا تھا، عیاری کر رہا تھا۔ اب اصل کہنے میں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ اس کو خبر کو چھپایا جائے، تقریباً 24 گھنٹہ خبر کو چھپائے رکھا۔ اور پھر اس کے بعد میں اس نے محمد بن جعفر جو امام رضا علیہ السلام کے چچا ہوتے تھے ان کو بلایا، اور خاندان کے دوسرے افراد کو جو ہاشمی خراسان میں رہتے تھے سب کو بلایا اور جنازہ دکھایا کہ اس نے دیکھو جنازہ صحیح سالم ہے، یعنی میں نے گویا کچھ نہیں کیا، امام اپنی موت سے دنیا سے گئے، اظہار کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسرے دن جو ہے وہ تشیع کا اعلان ہو گیا، لوگ جوک در جوک آنے لگے اور سب چیمی گوئیاں کر رہے تھے کہ امام تو صحیح سالم تھے، مامون نے امام کو شہید کیا ہے کسی ہیلے سے۔ جب اس نے دیکھا کہ ماحول بہت زیادہ ناسازگار ہو رہا ہے تو ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ مامون نے کہا کہ محمد بن جعفر سے کہ لوگوں سے کہہ دیے چلے جائیں، تشیع نہیں ہوگی آج۔ یہ خبر عام ہو گئی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب اپنے گھروں کو چلے گئے پھر رات کے سناٹے میں مظلومانہ طور پہ امام غریب کا جنازہ جو ہے اسی روایت کے مطابق جہاں امام نے کہا تھا وہ جنازہ لے جایا گیا، قبر کھودی گئی، وہی صورتحال ہوئی
امام سلطنی جو ہے وہ دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد جب وہ پانی نیچے چلا گیا تو امام کو سبحے میں دیا گیا ہے. میں کہوں گا واقعی امام خوش نصیب ہے کہ نماز پڑھی گئی، تدفین ہوئی، غریبانہ صحیح، رات کے سناٹے میں صحیح، مگر بہرحال اسی کو کفن دیا گیا. مگر مظلومیت ہے امام حسین علیہ السلام کی. واقعی اگر مسائل بھی دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے مسائل سب سے گہرے ہیں کہ امام کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا ہے. جوان بیٹا موجود ہے مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، آنکھوں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار، تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس طریقے سے امام کو دفن کیا گیا. اور پھر اس کے بعد میں مختلف روایت ملتی ہیں کہ مومنین کو چاہیے کہ واقعی امام غریب کی زیارت کے لیے آئے. اس کی مختلف روایتیں ہیں. امام کہتے ہیں کہ جو بھی میری زیارت کو آئے گا میں 3 مقام پر اس کی مدد کروں گا. لہٰذا مومنین سے گزارش یہ ہے کہ زیارت کے لیے ضرور آئے امام کی، اور یہ ایک ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو انشاءاللہ بنحق حسن انجام دیں. والسلام علیکم. جزاکم اللہ قبلہ. بہت ہی عمدہ اور بہترین انداز میں آپ نے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے استفادہ فرمائیں گے، اور حرم اہل بیت علیہ السلام میں بیٹھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی خداوند عالم توفیق عنایت فرمائے، اور امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام اتواد عالیات کی زیارت سے مشرف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. فی الحال یہیں تک. خدا حافظ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق الله العلي العظيم.